تکلیف دینے لگی، یہاں تک کہ انہیں ایسا مارا، اتنا مارا کہ ان کی بیوی جو کافرہ ہے وہ ان لوگوں کے سامنے کہنے لگی، کیا کہنے لگی؟ اے قوم نوح، دیوانہ ہوا ہے میرا شوہر، تم اتنا مت مارو۔ جو وہ کہتا ہے اپنے دیوانے پن سے کہتا ہے اور کچھ نہیں جانتا۔ جب نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیوی یہ بات کہی تو ان کے دل کو بڑا درد ہوا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی کسی کو کچھ کہتا ہے، ہم کو کچھ کوئی اور کہتا ہے تو اتنا تکلیف نہیں ہوتی، لیکن اپنا والا کچھ بول دیتا ہے تو بڑا دل کو درد ہوتا ہے۔ تب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی۔ کیا دعا کی؟ کہ اے اللہ، میرا بلاتا رہا میں اپنی قوم کو رات دن، مگر میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگتے رہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ان پر اس کا بدلہ لے لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بارگاہ میں جب پیغمبر دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے اور کہنے لگے کہ اے نوح، آپ کی دعا اللہ نے قبول فرما لیا۔ اب آتے آتے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم درخت ایک شاخ لے کر آئے، آسمان سے جنت سے ایک شاخ لے کے آئے، یعنی ایک ڈھالی لے کر آئے اور کہا کہ اس کو زمین میں گاڑ دو۔ اب اللہ تعالی کی بھیجی ہوئی، ایسے تو تمام کائنات اسی کی ہے، لیکن خاص مقصد کے لیے بھیجا گیا۔ تو وہ جو درخت ہے جب زمین پر بویا گیا تو 40 سال کے اندر اس درخت اتنا بڑا ہوا کہ 600 گز لمبا، یعنی 600 گز لمبا اور 400 گز موٹا ہو گیا، چوڑا ہو گیا۔ اور اس 40 برس کے اندر تمام جواریں، یعنی ان کی جتنے عورتیں تھیں بانجھ ہو گئی تھی، ان کا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، نسلیں منقطع ہو گئی، ختم ہو چکی تھی۔ اب بس باقی الہی ظاہری کا دیکھنے میں انداز میں رہنے لگے۔ اب اللہ تبارک و تعالی اسی سورہ نوح کی 26ویں آیت میں آگے فرماتا ہے، اے رب، نہ چھوڑ زمین پر منکروں کو ایک گھر بھی بسنے والا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم بیزاری سے فرماتے ہیں کہ اللہ، تو ہرگز ایک کو بھی، ایک گھر کو بھی نہ چھوڑ جو منکرین ہے، تیرا منکر ہیں، اور نسل کافروں کو باقی نہ رکھ۔ تب حضرت جبرائیل تشریف لائے اور فرمایا، اے نوح، اس درخت سے تو ایک کشتی بنا۔ اللہ کے اس برگزیدے فرشتے آئے اور کہنے لگے کہ اے نوح، اب جو تم نے یہ جو پیڑ نظر آ رہا ہے آپ کے سامنے، اس کو کاٹ کر کشتی بنا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پہلے کشتی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ فرمانے لگے کہ کیسے کشتی بناؤں، کشتی کس کو کیسے بنایا جائے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ تو اس کے درخت کو کاٹ دے، چیر دے اور تختے بنا لے، تب تجھے میں بتلاؤں گا کہ نوح نے اس درخت کو کاٹا اور چیرا اور تختے بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کشتی روبرو ہمارے اور ہمارے حکم سے، نہ بول مجھ سے ظالموں کے واسطے، یہ غلبتہ غرق ہوں گے، تو ان تختوں سے کشتی بنا۔ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی فرماتا ہے۔ اور اس کے شاخوں کو میخیں بنا دو، نیلز جسے کہتے ہیں، بنا دو۔ نوح نے بموجب تعلیم جبرائیل کے
درد و گری سیکھ کر اس درخت کے تختے بنائے. پھر جب تختے بنے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر 140 یعنی 1,24,000 تختے نکلے. آپ نے سنا ہے، میں جیسے ہی 1,24,000 کہا تو آپ کی ذہن کہیں کام کرتی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کو اللہ نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا. اب حکمت دیکھیں کہ تمام اتنے ہی کشتی جتنے بنے تھے اتنے پیغمبروں کے اتنے تختے بنے. اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک ایک تختے پر ایک ایک پیغمبر کا نام لکھا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت شیث علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم. اس طرح سے تمام پیغمبروں کے نام لکھتے گئے اور آخری جو 1,24,000 پیغمبروں کے جو نام تھے تخت درج کر دیے اور آخری تختے پر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کندہ کیا گیا. آپ ان کا نام لکھا گیا، بنایا گیا. اب اس کے بعد حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم دیکھ رہے ہیں کہ 4 تختے کم آ رہے ہیں، یعنی بن گئی ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حضرت جبرائیل آ کے سکھانے لگے کہ کیسے کشتی کو بنایا جائے. تو جب بننے لگی تو 4 تختے اس کے اندر کم آئے. تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ان 4 تختوں کو آپ کو دریائے نیل کے پاس ایک پیڑ ہے وہیں سے لانا ہوگا. تو آپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا کہ جاؤ بیٹے جا کر لاؤ. انہوں نے کہا کہ ہمارا ہاتھ نہیں ہوتا یہ کام کرنا، ہمارا کام نہیں ہوتا یہ کام کرنا، آپ کسی سے بنوا لیجیے، کیونکہ نافرمان تھے بچے. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بہرحال وہ بھی ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. اب یہاں میں وہاں رک کر آپ کو بتا دوں کہ وہ جو 4 تختے جو کم آئے تھے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس کے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانباز صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 4 تختے پھر لا کر اس تختی کو، اس کشتی کو پورا فرما دیا. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی وہ کشتی وہاں رکھی گئی. اب جتنے لوگ ان کی مذاق اڑاتے تھے نا ابھی چھوڑیں گے نہیں. وہ روز وہاں سے گزرتے اس تختی کو اس کشتی کو دیکھتے مذاق اڑاتے، دیکھو پاگل ہے، یہ پاگل ہے جو ایسی جگہ جہاں صحرا ہے کبھی پانی بارش نہیں ہوتا وہاں پر اپنی کشتی بنا رہا ہے. یہ کس لیے بناتا ہے؟ مذاق اڑانا، ٹھٹے کرنا شروع کر دیا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمانے لگے کہ ایک وقت آئے گا تم جو مذاق اڑا رہے ہو اس کا جواب ہم دیں گے، وہ وقت کا انتظار کرو. اور آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم بارہا ان سے کہنے لگے کہ اللہ کی بارگاہ میں مغفرت چاہو، اللہ معاف کرنے والا ہے. انشاءاللہ آئندہ باتوں کو آئندہ نشست میں ہم رکھنے کی کوشش کریں گے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پوری بات کو ایک بہترین انداز سے آپ کے سامنے سمجھائیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہماری ان کاوشوں کو قبول فرما لے. آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.